اسرائیل کے غزہ پر بے رحمانہ حملے جاری ہیں، اسپتالوں کو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب حال یہ ہو گیا ہے کہ غزہ کے اسپتالوں میں علاج معالجے کی سہولت ختم ہو گئی ہے اور شدید زخمی بغیر علاج دم توڑ رہے ہیں۔ اسپتال مردہ خانوں میں بدل رہے ہیں۔ بجلی، ایندھن اور طبی سامان نہ ہونے سے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد دینا بھی اب ممکن نہیں رہا۔ بہت بری صورتحال ہے اس وقت، اور غزہ کے سب سے بڑے الشفا اسپتال کے ڈائریکٹر کا جو بیان سامنے آیا ہے، کہا ہے انہوں نے کہ جس مریض کو سرجری کی ضرورت ہو وہ مر رہا ہے۔ الشفا اور القدس اسپتال کے بعد ایندھن ختم ہونے سے کمال عدوان اسپتال نے بھی کام بند کر دیا ہے، اور تدفین نہ ہونے سے... اور آپ کو پتہ ہے کہ ایندھن ختم ہونے سے بہت سے بچے نیو بورن بیبیز جو کہ جن کا علاج ہو رہا تھا، جو جیسے سمجھیں کہ آپ انکیوبیٹرز وغیرہ میں تھے، they have started dying۔ سو چھوٹے چھوٹے بچے ابھی پیدا ہوئے ہیں اور ختم ہو رہے ہیں، بیکاز بچوں کو ایک سینسیٹیو انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے جہاں عورتیں ہیں جو پریگننٹ ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں بہت سی کے آپ کو پتہ ہے سرجریز ہوتی ہیں تو ان میں پین کلرز نہیں ہیں۔ کین یو امیجن کہ بچے پیدا ہو رہے ہیں وداؤٹ اینی پین کلرز؟ تدفین نہ ہونے سے، ہم یہ فوٹیجز بھی دکھا رہے ہیں، تدفین نہ ہونے کی وجہ سے اسپتالوں میں رکھی جو 100 سے زائد لاشیں ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں۔ اسرائیلی دعووں کے باوجود اسپتال سے نکلنے والوں کو محفوظ راستہ نہیں دیا جا رہا۔ سنائپرز کے حملے بھی جاری ہیں، اور غزہ میں اسرائیلی فوج نے جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر حملہ کیا۔ اس میں 19 فلسطینی شہید ہو گئے، کئی زخمی ہو گئے۔ فلسطینیوں کو جنوبی غزہ بھیجنے کے بعد اسرائیل کے وہاں پر بھی حملے جاری ہیں، اور خان یونس میں کوئی جگہ جو ہے وہ 2 رہائشی عمارتوں پر بمباری کی گئی ہے۔ تو یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو کہ ہم کتنے ہفتوں سے بات کریں، یا تو پہلی بار ہم سن رہے ہو، لیکن نہیں، وہ تسلسل کے ساتھ چیزیں ہو رہی ہیں، بیکاز دنیا جو ہے it has failed in trying to stop Israel۔ پتہ نہیں خوف کتنا ہے یا کتنے ان کے تعلقات مضبوط ہیں ان کے ساتھ کہ کوئی روک نہیں رہا، جبکہ یہ لٹرلی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں۔ اس کے اوپر تو کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اس کے لیے تو اس سے بچنے کے لیے تو آرگنائزیشنز دنیا نے بنائی ہوئی ہیں، بٹ نہیں، جب کرنے کو آئے ہیں تو کوئی نہیں بول رہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح امریکہ سے بہت سے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہاں پر کہ جی امریکہ ایکشن لے گا، امریکہ نے شام میں ایران اور حامی گروپ کی تنصیبات پر حملے کیے ہیں، اور کہا ہے کہ عراق اور شام میں امریکی فوجی اڈوں پر ڈرون اور میزائلوں سے حملے جو ہوئے ہیں ان کے جواب میں یہ کارروائی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو یہ امریکہ کا بیان بھی آپ سن لیں۔ جس طرح غزہ کے سب سے بڑے الشفا اسپتال کا بھی ذکر ہے کہ جہاں پر بھی سب سے زیادہ مریضوں کی تعداد ہے، زخمیوں کو لایا جا رہا ہے، وہاں سب سے زیادہ اسرائیل اس وقت ٹارگٹ کر رہا ہے۔ تو جو پناہ گزین کیمپ ہوں، جہاں پر پناہ لی ہوئی ہے کیمپس میں لوگوں نے، یا جو ہسپتال ہیں جہاں پر سہولیات کا انتظار کیا جاتا ہے کہ کسی طریقے سے کوئی زخمی بچ جائے، اس کو اسرائیل ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اچھا، اور کہتے ہیں اوپر سے یہ ہے کہ نہیں، یہاں انہوں نے حماس کے فائٹرز کو پناہ دی ہوئی ہے۔ obviously کچھ تو بیس بنانی ہے نا، جواز بنانا ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں بھئی آپ کی اتنی بڑی انٹیلیجنس، دنیا مانتی ہے کہ آپ کی انٹیلیجنس ہے، آپ ڈھونڈ کے مارے ہیں جن حماس کے ملیٹنٹس کو آپ لوگوں نے مارنا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ سو یو نو کہ یہ کولیٹرل ڈیمیج میں 2-4 ہزار 10,000 لوگ اگر مر بھی گئے تو دنیا نے کچھ نہیں کہنا۔ اینڈ آئی ایم سوری ٹو سے، بالکل یہی ہو رہا ہے۔ جو پروٹیسٹ کرنے کی آوازیں ہیں وہ لگتا ہے کہ جیسے دب جاتی ہیں، لیکن ہوپ فلی اب یہ ذرا کم ہوگا، کیونکہ لنڈن میں کل جو پروٹیسٹ ہوا ہے وہ کہتے ہیں جی ریسنٹ ہسٹری میں سب سے بڑا پروٹیسٹ تھا، جس میں لگ بھگ 1 ملین پیپل 1 ملین پیپل پارٹیسپیٹڈ فلسطین کے حق میں۔ تو حکومتیں جو بھی کہیں، لیکن لوگ جو ہے، عوام، عام انسان جو ہے، اس کو یہ درد محسوس ہو رہا ہے اور وہ سڑکوں پہ نکل رہا ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ OIC کا جو اجلاس ہوا ہے، مسلم ممالک کے سربراہان اکٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر سعودی عربیہ سے، ایران سے، ترکی سے، پاکستان سے انوار الحق کاکڑ بھی تھے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ صرف بیانات ہوتے ہیں یا کوئی عملی اقدامات کیے جاتے ہیں مسلم ممالک کی جانب سے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے، کیونکہ اب وقت گزر رہا ہے، ہلاکتیں ہو رہی ہیں، اور جو فوٹیجز آ رہی ہیں، فوٹیجز جو بچے مر رہے ہیں، جو خواتین، مجھے تو سوری مبشر، مجھے تو لگ رہا ہے 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا، آلریڈی وقت بہت گزر چکا ہے۔ یہ چیزیں ودن ڈیز اس کا سیز فائر ہونا چاہیے تھا، دنیا کو ابھی تک آپ پڑھنا چاہیے تھا، ان کو کنونس نہیں کر سکے کہ یہ ظلم ہے، یہ جنگ نہیں ہے، یہ جنگ بندی ہونی چاہیے۔ وہ ابھی بھی اس کو جنگ کا نام دے رہے ہیں، لیکن یہ جنگ نہیں۔ یہ جو فوٹیجز آپ دیکھ رہے ہیں، بچے ہیں، بزرگ ہیں، خواتین ہیں، یہ اندر بھی آپ کو پتہ ہے کہ نہیں تھے، یہ جنگی ساز و سامان نہیں تھا ان کے پاس، یہ صرف سو رہے تھے، پناہ لیے ہوئے تھے۔ اچھا، اسرائیل کے اندر بھی جو لوگ ہیں نا، وہ بھی بہت سے لوگ ہیں جو اب دے آر لائک کہ جی بہت ہو گئی۔ تو آپ کو تو اندر سے پروٹیسٹ کرنا چاہیے، وہاں کے لوگوں کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے کہ کتنا مارو گے بھائی،
اور اٹ ہیز نیور ریئلی ورکڈ ان دا پاسٹ ایز ویل کہ جب آپ اتنا کسی کو کارنر کریں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ آپ کی مانیں گے, اس کے بعد وہ پٹ کے نکلیں گے. نیگوسیشن از دا اونلی وے آؤٹ.